الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الفرقان ہماری چل رہی ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آنا، ٹھیک ہے، اور جو پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کری جائے گی بس وہی فل اینڈ فائنل ہے۔ نہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کیا جائے گا قیامت والے دن، نہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب قبول کی جائے گی، اور نہ نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ قبول ہوگا اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے جہاد کریں قرآن کے ذریعے سے، یعنی قرآن کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اور پھر ہم نے سمندر کے بارے میں پڑھا تھا کہ میٹھا اور کھارا پانی کس طریقے سے سمندر میں آتے ہیں اور سمندر کے بیچ سے بھی نکلتا ہے، لیکن وہ مکس نہیں ہو پاتے، بس اللہ نے ان کے بیچ میں ایک آڑ رکھی ہوئی ہے، وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی آنکھوں سے، لیکن ادھر کا پانی ادھر مکس نہیں ہوتا، ادھر کا ادھر مکس نہیں ہوتا، دونوں پانی ساتھ ساتھ ہیں، بالکل ایسے ملے ہوئے، لیکن مکس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پردہ ہے آڑ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر بنایا نسب والا اور سسرالی رشتوں والا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اور آپ کا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی کہ وہ نہیں نفع دے سکتے انہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں، اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں مددگار شیطان کا۔ یعنی تمام ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے باطل ہیں، یعنی جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے کانسیپٹ الگ ہیں۔ کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، کوئی گائے کو پوجتے ہیں، کوئی بتوں کو پوجتے ہیں، کوئی ستاروں کو پوجتے ہیں، کوئی سورج کو پوجتے ہیں، الگ الگ مذاہب ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ شامل ہو گئے، پھر مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی پیر، فقیر، ولی، بزرگ سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مدار والا، یہ فلاں ہمیں صحت دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، ہمارا روزگار لگا سکتا ہے، ہماری اولاد ہو سکتی ہے، ہماری یہ ہو سکتا ہے، ہماری یہ بندش ختم ہو سکتی ہے، ہمارے اوپر جادو کیا ہوا ہے تو یہ اس کو ختم کر سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے بھی سمجھو شرک کا شکار ہیں کہ وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں نا کہ وہ نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی وہ نقصان پہنچا سکتے۔ یاد رکھو کہ کسی بھی انسان کو کوئی بندہ بھی یا کوئی مخلوق بھی اتنا سا بھی فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور اتنا سا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ جو نقصان پہنچتا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو نفع پہنچتا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کا وسیلہ کوئی بھی بنے، راستہ کوئی بھی ہو۔ یہی تو آزمائش رکھی ہے اللہ نے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، بس ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ نے ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں جو لکھا تھا بس وہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور کافر جو ہے اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کے مددگار ہیں، یعنی شیطان کے مددگار کا مطلب شیطان یہی چاہتا ہے نا کہ انسانوں کو اللہ سے ہٹائے، غلط راستوں پہ لگائے، تو کافر لوگ شیطان کی پوری مدد کر رہے ہیں، شیطان ان کی مدد کر رہا ہے، وہ اس کی مدد کر رہا ہے، اسی لیے دونوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا قیامت والے دن، کافروں کو بھی، ان کے ساتھ شیطان مردود کو بھی۔
کیونکہ وہ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، وہ ان کی باتوں میں. شیطان کس کی باتوں میں کیا آئے گا؟ اس کو پیدا ہی اس لیے ہوا کہ لوگوں کو گمراہ کرے. اس نے تو کھلا چیلنج کیا تھا نا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ میں حملے کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے حملے کروں گا تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور شیطان کامیاب ہو رہا ہے. سمجھے؟ شیطان، بلکہ ایک جگہ پتہ ہے شیطان نے، یہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا یا ذہن میں نہیں آ رہی ہے کون سی آیت ہے، سورہ، کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تخلیق کو بدلوا دوں گا. ہاں، جب ہم وہ پڑھ رہے تھے، کیا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ تخلیق میں چینج کروا دوں گا. بتایا تھا نا کہ عورتیں مرد بن رہی ہیں، مرد عورت بن رہے ہیں. یہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، آہستہ 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 اس طرف لے کے جا رہا ہے. چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا، اور جب اندازہ ہوگا تو اس وقت فائدہ نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اب اللہ فرما رہے ہوں نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس وجہ سے بھیجا کہ وہ خوشخبری دیں مومنوں کو کہ یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کافر یا مشرکوں کو ڈرائیں کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے. لیکن بس انسان کی ایک عادت ہوتی ہے نا کہ وہ جس روٹین میں رہ رہا ہوتا ہے نا، بس اس کے اوپر وہی چیز حاوی ہوتی ہے. وہ اس کو اس طریقے سے نہیں لے رہا ہوتا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور جبھی تو آخرت میں پھر وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا آدمی کہ یار ہم کس چکر میں پڑ گئے. اس وقت افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. اب اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کسی صلے کا، مگر جو چاہے یہ کہ وہ پکڑے اپنے رب کی طرف راستہ. یعنی کہ اچھا، یہ اور بھی جتنے بھی انبیاء گزرے نا، سب نے اپنی امت کو یہی کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مشرکین مکہ سے یہی کہا کہ میں تم سے یہ جو اگر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا کہ تم مجھے پیسہ دو، تم مجھے بڑے بڑے عہدے دو، تم مجھے کاروبار میں شامل کرو، تم مجھے زمینیں دو یا کھیت میرے نام کرو. میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے دے گا. تم لوگ ڈر جاؤ اس چیز سے کہ جو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا راستہ اختیار کرو جو سیدھا ہو، صراط مستقیم، جو ہم سورہ فاتحہ میں نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر نبی نے اپنی امت سے یہی کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے کہیں ہم عرب کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو سب سے بڑا عہدہ عرب میں دے دیتے ہیں، عرب کی جس زمین پر آپ بولیں اور جتنی زمین آپ چاہیں ہم آپ کے نام کر دیتے ہیں، آپ یہ قرآن چھوڑ دیں، آپ یہ ہم تک نہیں پہنچائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں تو بھیجا ہی دنیا میں اس لیے گیا ہوں کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور تم لوگ مجھے کیا اجر دو گے؟ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. تمہیں پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس دن ان کی شہادت ہوئی، اس دن وہ روزے سے تھے، اس دن ان کا روزہ تھا، اور افطاری سے پہلے شہادت ہوئی تھی ان کی. اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں عثمان آج تم افطاری ہمارے ساتھ کرو گے، اور افطاری سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. دیکھو اجر اللہ کے ذمہ ہے کہ کس قدر شاندار افطاری انہوں نے کری ہوگی وہاں پہ، اور ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے.
یہ پوری ہماری ورچوئل لائف جو ہے نا، سوشل میڈیا کی لائف، میڈیا کی لائف، واٹس اپ، فیس بک، یوٹیوب، یہ خبر نامے، ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، گانے، یہ ساری کے ساری ورچوئل لائف جھوٹ پہ مبنی ہے. اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے. اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اور آپ توکل کیجئے اس زندہ اللہ پر، یعنی کہ ایسے اللہ پر جو حی القیوم ہے، جو زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو کبھی مرتا نہیں ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی. اور آپ تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے اعتبار سے. یعنی کہ ایسے رب پہ توکل کیجیے، اور ایسے ہی رب پہ توکل کرنا چاہیے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور اس کو موت ہی نہیں آنی ہے کبھی. توکل ایسی ذات پر کرنا چاہیے نا، ایسی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایسے پہ نہیں کرنا چاہیے کل کو وہ اگر مر گیا تو پھر آدمی کہاں جائے گا، یہ بتاؤ. ٹھیک ہے. اور توکل کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ توکل دنیا کے اسباب استعمال میں لا کر پھر اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نماز کے لیے جا رہے تھے، وہ اونٹ پر سوار تھے، تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، کیا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں ایسی، اللہ پہ توکل کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اونٹ کو کھوٹے سے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اللہ پر توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر کے سارے دروازے کھول کے سو جائے اور توکل کرے کہ چور نہیں گھس سکے گا، میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں. اپنی آپ پوری کوشش کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو. ٹھیک ہے، وہ یاد کرو سورہ کہف میں جو ذوالقرنین بادشاہ تھا، اس نے کیا مانگا تھا؟ کہ سبب مانگے تھے کہ مجھے فراہم کرو، لوہا لے کر آؤ، پگھلا و تانبا لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، تو میں تمہارے لیے دیوار کھڑی کروں گا. ٹھیک ہے، تو دنیاوی جو زندگی ہے نا، اس میں سبب آزمانے چاہیے اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار. یعنی کہ اللہ کافی ہے جاننے کے لیے ہر بندے کے گناہ کو. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے. قیامت والے دن ساری کتاب کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی. ابھی مجھے اس کتاب پہ ایک بات یاد آ گئی. ابھی ہمارے آفس میں ایک کیس ہوا. وہ کیس کیا ہوا کہ ایک بندے کو چارج شیٹ ایشو ہوئی. چارج شیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی نوکری خطرے میں آ گئی کہ اس کو کبھی بھی نکال دیا جائے گا. تو وہ مجھ سے ریکویسٹ کرنے لگا. یہ بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیاوی حصہ ہے نا، یہ دنیا کا ہے تو آخرت میں کیا ہوگا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یار بابر بھائی آپ جو ہے نا دیکھے اس کو، میرا یوں تھا وہ تھا، یہ ہو گیا. میں نے اس کو کہا دیکھو تمہاری یہ غلطی تھی، تمہاری یہ غلطی تھی، تم یہ کام کرتے ہو اس میں یہ غلطی، یہ کام کرتے ہو اس میں یہ غلطی، یہ کرتے ہو اس میں یہ غلطی. میں نے کہا تم اپنا خود ہی کافی ہو حساب کرنے کے لیے. آج میں نے کہا تمہیں جو آج اگر یہ کمپنی کی طرف سے ایک لیٹر ایشو ہوا ہے تو تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو. میں نے اس کو کہا گھر پہ جاؤ سکون سے بیٹھ کے اپنی حرکتیں نوٹ کرو کہ پورے دن میں جو جو کام تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے، 6 کام یا 7 کام تمہاری ذمہ داری پہ دیے گئے ہیں، ان 6 کے 6 کاموں میں تم نے کیا کیا حرکتیں کری ہیں. کوئی ایک بھی بتا دو کہ تم نے کام صحیح کیا ہو. میں نے کہا تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو. اور قرآن میں سوچو اللہ نے یہی فرمایا سورہ کہف میں کہ قیامت والے دن ان سے بولا جائے گا تم آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، پڑھ لو اپنا نامہ اعمال. ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ تمہارا حساب کریں، تم خود ہی نامہ اعمال پڑھو اور سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا. واقعی حقیقت ہے یہ کہ جب انسان دیکھے گا
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو میں یہیں روکتا ہوں کیونکہ مجھے ایک نئی دعا سکھانی ہے، اس وجہ سے میں اس کو یہیں روک رہا ہوں. بیٹا ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جو توبہ کرتے ہیں. اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے. سبھی لوگ گناہ کی معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. اب میں ایک نئی دعا سکھا رہا ہوں سب کو کہ اب کوئی یہ دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اب جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اپنے گناہوں کا تو وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل دے. ایک ہوتی ہے گناہوں کی معافی، کہ آپ نے گناہ کیے ہوئے ہیں، 10 گناہ کیے ہیں، آپ نے معافی مانگی، 10 کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے، نام اعمال سے معاف کر دیا. لیکن جب آپ یہ دعا کرو گے کہ ہمارے تمام گناہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل دے اور تو اس چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس گناہوں کو 10 نیکیوں کی صورت میں نام اعمال میں لکھ دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فرشتے اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک نقطہ تک نہیں لگا سکتے نام اعمال میں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو اس دعا کو اپنا وہ لازمی حصہ بناؤ کہ نماز میں، اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں، یا جب جب دعا کا وہ ہوتا ہے کرنی چاہیے جب جب دعا، تو اس میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کر بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے. تو سوچو جتنے آدمی نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی نیکیاں مل جائیں گی. یہ تو اللہ کا فضل ہے، جو جتنا چاہے حاصل کرے. تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کرو کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے. اور گناہ سب سے ہوتے ہیں، بس انسان شرک سے دور رہے، کفر سے دور رہے، حرام چیزوں سے دور رہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کو ہماری نیکیوں میں بدل دے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام گروپ کے جو ممبران قرآن پاک سننے سمجھنے والے ہیں ان سب کے گناہوں کو بخش دے اور ان کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں بدل دے. ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی اور صحت میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکت عطا فرما دے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین اللہم آمین. قیامت والے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ تعداد اور بڑھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ ایک دفعہ فیصلہ کر دے اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہر بندے کے ساتھ مزید 70,000 بندے شامل کر دیے کہ جائیں گے وہی 70,000
لیکن ہر ایک کے ساتھ ساتھ 70,000 اور جائیں گے تو یہ کروڑوں اربوں میں بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اگر کسی سے بھی پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اس میں پتہ ہے کون لوگ شامل نہیں ہوں گے؟ جو شگن لیتے ہیں، جو دم کرواتے ہیں، وہ ان 70,000 لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے دم کروانا جائز ہے، دم کروانا چاہیے، اگرچہ کہ وہ قرآن کی صورتوں کا ہے، تو جو دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ دم اگر کوئی کروا رہا ہے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان 70,000 میں شامل نہیں ہوگا، وہ خالص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے شگن لینے والے بھی کہ فلاں ہوا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، فلاں یہ ہو گیا، چاند گرہن کو یہ کر لیا تھا تو یہ ہوا، سورج گرہن کو یہ نہیں کرنا تھا تو جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ شگن نہیں لینے چاہیے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، خالص اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔